وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. نہایت ہی واجب القدر استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس صابری صاحب، میرے نہایت ہی مشفق و مہربان مربی حضرت علامہ مولانا مفتی محب الرحمان محمدی صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعزام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جملہ علماء کرام کا، مشائخ اعزام کا، آپ تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، ہماری ان خوشیوں میں شریک ہوئے. آپ کے آنے سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہو گئے. آپ کے آنے سے ہمیں ایک قوت و حرارت ملی. خالق کائنات آپ کا یہ آنا آپ کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی کا ذریعہ بنا، اور خالق کائنات یہاں تک چل کر آنا آپ کے لیے پل صراط پر چلنا آسان فرمائے. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے مربی و محسن حضرت علامہ مولانا مفتی محب الرحمان محمدی صاحب کا کہ وہ اتنے دور سے بیماری کی حالت میں ہمارے صرف ایک فون پر یہاں حاضر ہوئے، ہمیں اپنی محبتوں اور شفقتوں سے نوازا. الہ العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. یہ جو دین متین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مولا کریم ان کوششوں کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، خالق کائنات فرماتا ہے کہ کافر، اسلام دشمن عناصر، طاغوتی قوتیں یہ للکار کر کہہ رہی ہے کہ خالق کائنات رب ذوالمنن نے جو یہ نور نازل کیا ہے، یہ نور قرآن مجید ہے، یہ نور حدیث مصطفیٰ ہے، یہ نور مدارس ہے، یہ نور علماء ہے. طاغوتی قوتیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس روشنی کو ختم کر لیں گے، ہم اس نور کو مٹا دیں گے. خالق کائنات رب ذوالمنن اور باطل قوتوں کو للکار کر قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے، اے باطل قوتوں، اے سپر پاوروں، تمہاری یہ سوچ ہے، تمہاری یہ فکر ہے کہ یہ چراغ جو چل رہے ہیں، ہم اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں گے، اس چراغ کی روشنی کو ہم مدھم کر دیں گے، اس چراغ کی روشنی کو ہم مٹا دیں گے. خالق کائنات رب ذوالمنن ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے بندو سوچ لو، اس دین کی خدمت، اس دین کی اشاعت و ترویج، اس دین کی بقا میں نے اپنے ذمے میں
جتنا چاہو زور لگاؤ، یہ روشنی دن بدن بڑھتی ہی رہے گی۔ آج اس روشنی کی ایک جھلک دارالعلوم نوریہ معینیہ ہے۔ اس پرفتن دور میں اس طاغوتی قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اس بے حیائی کے دور میں حیا کا درس دینے کے لیے، اس عریانی اور فحاشی کے دور میں نور معرفت پھیلانے کے لیے جامعہ نوریہ معینیہ دین اسلام کے اس چراغ کو روشن کرنے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اسی چراغ کی روشنی ہے کہ آج یہ طلبہ یہاں بیٹھ کے ہم نے یہ چراغ روشن کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز اس چراغ کی تپش باطل کے ایوانوں میں گونج اٹھے گی، اور یہ کلمت اللہ، کلمہ توحید جو ہے یہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ خالق کائنات جن لوگوں کو پسند کر لیتا ہے، ان لوگوں سے خالق کائنات دین کا کام لے لیتا ہے۔ آج سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم جو یہاں کھڑے ہیں آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ آپ ہمارے پیچھے نہ ہوتے، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی، آج یہ رونق یہاں نہ سجتی، آج یہ سب احساس اگر عطا محمد صاحب کا ہے، اس کے ساتھ منسلک وہ افراد جو اس ادارے کو بنا رہے ہیں، وہاں سب سے زیادہ مستحق ان بچوں کے والدین ہیں مبارکباد کی۔ سب سے بڑا کردار یقین جانے، سب سے بڑا کردار آپ کا ہے۔ آپ نے دل کا ٹکڑا اپنے آپ سے جدا کر کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ہم آپ کا جتنا شکریہ بھی ادا کر لیں وہ کم ہے، ہم آپ کو جتنی مبارکباد بھی دیں وہ کم ہے۔ ہم کون ہے اعزاز دینے والے؟ ہم کون ہے آپ کی قدر جاننے والے؟ ہم کون ہے آپ کو مقام و مرتبہ دینے والے؟ آپ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے، خالق کائنات اہل محشر کے ہاں سب اہل محشر موجود ہوں گے۔ رب کائنات فرشتوں کے ذریعے سے ندا کرے گا، کہاں ہے وہ والدین جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن سیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ والدین جن کے بچوں نے دنیا میں علم دین حاصل کیا تھا؟ اعزاز کیا ہوگا آج ہمارے ساتھ معمولی سا عہدہ لگ جائے، ہمارے جسم کپڑوں میں نہیں سما سکتے، ہمارے خوشی کا عالم ہی جدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے جی ہمیں تو گریڈ مل گیا، ہمیں اعزاز مل گیا، ہمیں یہ جبہ مل گیا، ہمیں یہ دستار مل گئی، ہمیں یہ ہار مل گیا۔ یقین جانے دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، اور یہ جن کے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے والدین کا اعزاز کیا ہوگا؟ ان کے لیے اگر ہم راستے میں دھول ڈالیں، راستے میں اپنے جسموں کو ڈال دیں، وہ بھی کم ہے۔ کیوں؟ خالق کائنات محشر کے دن ان کے سروں پر نورانی تاج پہنا لیتا، تاج ہی پہنا لیتا، یہ بھی بڑا اعزاز تھا۔ لیکن وہ تاج ایسا نورانی ہوگا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سب اہل محشر متوجہ ہو جائیں گے، کوئی کہے گا یہ انبیاء کا گروہ ہے، کوئی کہے گا یہ شہداء کا گروہ ہے، کوئی کہے گا یہ صلحاء کا گروہ ہے، کوئی کہے گا یہ وہ ہے جنہوں نے دن رات عبادتیں کی ہے، ریاستیں کی ہے، بندگی کی ہے۔ خالق کائنات رب ذوالمنن کے فرشتے ندا دیں گے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بچوں نے قرآن سیکھا تھا۔ یہ اعزاز قرآن کا ہے، یہ شان قرآن کی ہے، یہ مقام قرآن کا ہے۔ آپ سب لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً دنیا دار جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے نا، سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق یہ افراد ہیں جو ادارے سے تعاون کر رہے ہیں، خواہ وہ یہاں کر رہے ہیں، اس ملک میں کر رہے ہیں،
عطا محمد صاحب کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اصل مبارکباد کے مستحق ہم ہیں. روشنی بجلی ہم جلاتے ہیں، بل یہ ادا کرتے ہیں. اگر یہ بل ادا نہ کرے تو ہم یہ لائٹ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. آپ زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج ان لوگوں کو سجدہ شکر ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ 1 روپے کا بھی تعاون کیا ہے. آج یہ آپ کے کھاتے میں سب کچھ جمع ہو رہا ہے. یہ آج ہم جو قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مزدوریاں نہیں کی، ہم نے اپنا پسینہ نکال کے پیسے نہیں کمائے. یہ قالینیں بھی آپ کی بدولت سے آئے ہیں. یہ قالینیں نہ ہوتی تو ہم کہاں بیٹھتے، ہم یہ سبق کہاں پڑھاتے. یہ عالی شان بلڈنگ جو بنا ہے یہ بھی آپ کی محنتوں سے بنا ہے، آپ کی کوششوں سے بنا ہے. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، آپ کا تعاون ضائع نہیں جا رہا. آپ کے تعاون کی یہاں قدر کی جاتی ہے. آپ کے لیے آخرت میں تحفہ تیار کیا جاتا ہے. یہ معمولی سی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس پر میں ایک نظر ڈالوں گا ضروری. یہ ادارہ 1992 میں ہمارے گھر میں اس کا آغاز ہوا تھا. 1992 سے اس کی تعلیم جاری ہو گئی. بہت سے بچوں نے یہاں سے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا. ہم بھی اسی ادارے کے پڑھے ہوئے، ہم نے بھی یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی، لیکن یہ بلڈنگ نہیں تھی. بلڈنگ کے لیے زمین عطا محمد صاحب یہ وسیلہ اور ذریعہ بنے، اور اس کے پیچھے جو روحانی فیض ہے، جس ہستی کی یہ چاہت اور خواہش تھی، آپ سب لوگوں نے جانتے ہیں. درویش انصار حضرت علامہ مولانا قاضی عبد القیوم صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، جو زلزلے میں شہید ہو گئے تھے، اسی گاؤں میں اس نے 50 سال دین کی خدمت کی. آج ان کی کاوشوں سے عطا محمد صاحب ذریعہ بنے. 2001 میں اس کے لیے زمین خریدی گئی. 2003 میں سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 2004 میں یہاں تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. 2004 سے آج 2022 ہے. آج تک جن بچے اور بچیوں نے یہاں سے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے، ان کی مکمل تعداد ہے 493. 493 وہ بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے یہاں سے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے. پھر دوسرا شعبہ ہوتا ہے حفظ قرآن کا. حفظ قرآن کے شعبے کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ آج تک 31 حفاظ قرآن تیار ہوئے ہیں. 31 حفاظ قرآن کرام نے یہاں سے قرآن کریم حفظ کیا ہے. وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے یہاں سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا ہے، خواہ وہ درجہ بندی کی صورت میں ہے یا علیحدہ ہے، ان کی تعداد بنتی ہے 49. 49 وہ بچے اور بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یہاں ختم کیا ہے. درس نظامی کتب کا، جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں، ان بچوں سمیت ہمارے 6 علماء کرام وہ ہیں جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ یہاں درس نظامی کا کورس مکمل کیا. 4 یہ بچے ہیں، 2 اس سال والے ہیں، یہ 6 بن جاتے ہیں. اور 4 وہ خوش قسمت علماء کرام ہیں جنہوں نے اس جامعہ میں تقریباً 60,000 احادیث کی قرات کر کے آج مسند حدیث حاصل کرے. 4 بچے سے جو آج ختم بخاری کی اس نشست میں شریک تھے. ہماری موجودہ مختلف شعبہ جات میں طلباء کی تعداد
درس نظامی 37 طلباء کرام ایسے ہیں جو مختلف درجات میں درس نظامی پڑھ رہے ہیں. 42 بچے اور بچیاں وہ ہیں جو اس وقت ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کے شعبے میں وابستہ ہے اور وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ رہے ہیں. 82 طلباء کرام وہ ہیں جو حفظ قرآن کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. قرآن کریم حفظ کرنے والے طلباء کی تعداد 82 ہے. ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے طلباء و طلبات کی تعداد 195 ہے. اور قاعدہ جو سب سے پہلا اور بنیادی سبق ہے اس میں طلباء و طلبات کی تعداد 194 ہے. مختلف شعبہ جات میں ان تعداد کو جب ہم جمع کر لیں تو ہماری مکمل تعداد 551 بنتی ہے. 551 وہ بچے اور بچیاں ہیں جو یہاں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے لیے پڑھانے کے لیے ہر شعبہ میں ماہر اساتذہ ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے مصروف ہے. ہمارا تعلیمی عملہ وہاں علماء، حفاظ اور قراء جو بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان کی تعداد 17 ہے. 17 معلمین اور معلمات اساتذہ وہ اس ادارے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ ایک ادارہ ہے، ماہانہ اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں. کم از کم اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم تخمینہ لگائے تو یہ لاکھوں کے حساب سے 3 لاکھ کے قریب ہمارا ماہانہ خرچ ہے. لیکن یہ سب آپ کی محبتوں سے، آپ کے تعاون سے یہ ادارہ آباد ہے. میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس ادارے سے تعاون کریں. کس لحاظ سے؟ بچوں کے لحاظ سے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آج ہم یہاں ایک بچے کو کھڑا کر لیں گے جی آپ کے جیب میں جو مال ہے وہ دے دیں. آج ہم آپ سے مال نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے آپ کی آخرت مانگ رہے ہیں. ہم آپ کی قبر کے لیے سوال کر رہے ہیں، آپ کی آخرت کے لیے سوال کر رہے ہیں. خدا اپنے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر کے ہمارے پاس بھیج دے، یہ ہم آپ کی آخرت کے لیے تحفہ آپ کے لیے تیار کر دیں. ان کی تیاری کی ذمہ داری یہ ہماری پوری ٹیم ورک ہے جو یہاں دن اور رات محنت کرتی ہے. خالق کائنات ہمارے اس ادارے کو اور اس چمن کو آباد و شاد رکھے. اب تک آپ جمے رہے، بیٹھے رہے، آپ نے اس پروگرام کو زینت بخشی. کثیر علماء ہے، اسٹیج پہ بھی جگہ نہیں تھی، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک کو ہم اس کے شان کے مطابق جگہ تو نہ دے سکے، لیکن ہم یہی کہیں گے مولا آپ کی دین کے لیے آئے ہیں، ادارے کے لیے آئے ہیں. مولا تو اپنی شان کے لائق انہیں دنیا و آخرت کی عزتوں سے نواز. مولا جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، کسی کے مسائل ہوں گے، کسی کے دلی خواہشیں ہوگی. مولا آج ہمارے اس در میں جو بھی آیا ہے، جس نیت سے آیا ہے، مولا سب کو بڑے دامن واپس دے. مولا سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرما. اب بچوں کی باقاعدہ دستار بندی ہوگی، آپ اسی طرح بیٹھے تاکہ ہر ایک کو سب طلباء بھی نظر آ جائے. ان کے سروں پر ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمیں جو امانت ملی تھی، ہمارے اکابرین نے ہمارے سروں پہ جو دستار سجائی تھی، آج ہم انہی کی امانت کو آگے منتقل کر رہے ہیں. اور آج ان طلباء کے سروں پر ہم دستار فضیلت جو ہے وہ سجائیں گے اور ان کو اسناد دیں گے. آپ سب یہاں بیٹھ کر اس مرحلے کو دیکھیں. جو ہی یہ فارغ ہو جائیں گے پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. جو جس کو ہار پہنانا چاہے وہ بعد میں ہار بھی پہنا سکتا ہے، مبارکباد بھی